اس کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اور اس سے ہٹ کر زندگی گزر رہی ہے، زندگی تو گزر جائے گی لیکن خسارے والی زندگی ہے، نقصان والی زندگی ہے۔ میرے محترم، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہماری آمد کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہماری پیدائش کیوں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان دنیا میں آیا اور ایسے ہی کعبے کا انسان دنیا سے چلا جائے گا، نہیں، بلکہ انسان کی آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا ہے شریعت نے، اور اگر شریعت کو حکم کے مطابق زندگی گزارنا تو کامیاب ہو جائے۔ ایک مثال ہے جماع البیان کی، جو مثال دی ہے بہت اہم مثال ہے علم دین کے بارے میں۔ حضور میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ درس چل رہا تھا، استاد اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا درس دے رہے تھے، اور درس دیتے ہوئے، اسباق پڑھاتے ہوئے استاد نے بچوں سے کہا کہ یہ ہم جو دین علم، یہ اسلام جو سیکھ رہے ہیں نا، یہ بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک مسئلہ ہزاروں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، بہت اہم یہ دین ہے جو تم سیکھ رہے ہو، بہت قیمتی دین ہے جو تم حاصل کر رہے ہو۔ تو جماع البیان میں ایک واقعہ لکھا ہے، استاد نے بچوں کو یہ بات فرما دیا اپنے درس کے دوران، اب طلبہ نے کیا کیا، انہوں نے دل کے اندر یہ بات رکھی کہ دین ہم سے بہت قیمتی، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کلاس میں ایک طالب علم ہے، مایوس بیٹھا ہوا ہے، کچھ پریشان سا ہے، تو دوسرے ساتھی نے کہا کیا بات ہے، کچھ مایوس کیا لگ پریشان ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے، جماع البیان کا واقعہ ہے کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا اس کو سلانے تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں، میری جیب میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ساتھی نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیا تو حال ہے ہمارے پاس، آپ کل میرے ساتھ چلتے ہیں، میرے ساتھ چلو، ہم سلائی کروا کر لاتے ہیں۔ دوسرے دن وہ دوسرا ساتھی تھا، وہ دونوں طالب علم وہاں سے نکل جاتے ہیں، بازار میں کہیں چلے جاتے ہیں، اور جوتا سلائی کرنے والا چمیا یا موچی کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ہمارا جوتا پھٹ گیا ہے، شاید اس کو سلائی کرنی ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا اس کی 2 روپے لگیں گے سلائی۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس 2 روپے تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ہم علم دین حاصل کر لیں گے، ہم دین کا ایک مسئلہ آپ کو بتا دیں گے، حالانکہ دین کا مسئلہ ہزاروں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، ہم ایک مسئلہ آپ کو بتا دیں گے شریعت کا۔ اس نے کہا مولوی صاحب مسئلے کو رکھو اپنی جیب میں، ہمیں چاہیے 2 روپے، اگر جیب میں ہے تو بولو، سلائی کر دیتے ہیں۔ یہ بچے وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ دوسرے دن اسی طریقے سے درس چل رہا تھا، درس کے دوران ایک طالب علم کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے استاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ حضرت آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جو دین ہم حاصل کر رہے ہیں نا، یہ علم دین بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کا ایک ایک مسئلہ ہزاروں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہم یہ واقعہ سنا کہ ایسی ایسی بات ہے، ہمارا جوتا ٹوٹ گیا، ہم کسی ساتھ منشی کے پاس چلے گئے، لیکن اس نے ہمارے جوتا بھی سلا۔ ہم نے کہا ایک تو 2 مسئلہ ہم دین کے آپ کو بتا دیں گے۔ استاد سمجھ گئے کہ کسی نااہل کے پاس چلے گئے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نااہل کے پاس چلے گئے۔ اب استاد نے کہا یہ تو بڑی اہم بات ہے، یہ تو مایوس ہو جائیں گے۔ تو استاد نے ایک بات کہی تھی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا چاہا، لیکن وہ نہیں ہو پایا، وہ مایوس تھے بیچارے۔ استاد نے کہا کوئی بات نہیں، آپ صبر سے جب فارغ ہو جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی، آپ ذرا میرے پاس آئیں۔ دونوں طالب علم کو اپنے پاس بلا لیا، اور بلانے کے بعد ان کو کیا کیا، اپنے ساتھ لے لیا، گھر میں لے کر چلے گئے۔ گھر میں جانے کے بعد استاد نے کیا کیا، ان طالب علم کو ایک ہیرا نکال کے دے دیا، ایک پتھر دے دیا چھوٹا سا،
اور पर्ची पर लिख कर दे दिया कि आप सब्जी मार्केट में चले जाएं। जमाउल बयान में वाक्य लिखा है किताब में, सब्जी मार्केट में चले जाएं और 4 किस्म की सब्जी दिखाई कि आलू, प्याज, मूली, गाजर, ये 1-1 किलो लेकर आओ। सब्जी मार्केट में चले जाओ, 1-1 किलो लेकर आओ। गए मार्केट में, एक के पास दूसरे का, हमारे पास पैसे नहीं है, ये पत्थर है, एक पत्थर है उस्ताद ने दिया है, लिहाजा आप ये रख लें। सब्जी वाले के पास जाते हैं, रेडी वाले के पास, दुकान वाले के पास, ये आप रख लो, अभी ये सब्जी जो है दे दो। उसने कहा ये हमारे काम का नहीं, इसको हम क्या करेंगे। एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास। एक बुढ़िया बैठी हुई थी वहाँ मार्केट में, उसके पास पहुँच जाते हैं तो वो बुढ़िया कहती है कि ठीक है हमारे काम का तो है नहीं ये, लेकिन एक बात है, ये चमकता पत्थर अच्छा लग रहा है मुझे, और मेरा एक छोटा सा पोतरा है तो वो इसे खेला करेगा, मैं ले लेती हूँ इससे, लेकिन एक शर्त है। क्या लेना है बेटा। कहा ये चीज़ नहीं, 4 सब्जी 1-1 किलो चाहिए, 4 किलो सब्जी चाहिए। उसने कहा ये नहीं मिलेगी, हाँ 1 किलो कोई भी ले लो, एक सब्जी कोई भी 1 किलो मैं ले लेती हूँ, और ये मेरे काम का तो नहीं है, लेकिन मेरा छोटा सा पोतरा है वो इससे खेलेगा। अब उस्ताद ने बोला था कि 4 किलो सब्जी लेकर आना, अलग अलग किस्म की, पर्ची में लिख कर दिया था। अब ये पूरी सब्जी मार्केट से मायूस होकर वापस लौट जाते हैं कि उस पत्थर को किसी ने कबूल नहीं किया। अब गए वापस, कहा क्या हुआ। कहा कहीं एक बुढ़िया थी, वो ये कहती थी कि मैं एक चीज़ दे देती हूँ, 1 किलो सब्जी कोई भी, ऐसे चलो खेलेगा बेटा, बाकी ये काम का तो नहीं है। सारे का ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सब्जी मार्केट से पूरे बाजार से घूमकर वापस आ गए ना, अब एक काम करो कि आप इसको लेकर जोरी मार्केट में चले जाइए, सुनारू के पास चले जाओ, जोरी मार्केट में चले जाओ, और यहाँ एक बात याद रखना, दोनों तालिब इल्म से कहा कि इसकी पूरी रकम लेकर वापस आना, उधार नहीं छोड़ना। जो ये बिक्री होगी, जितने का ये बिक जाएगा, इसकी पूरी की पूरी रकम तय करवा कर वापस पैसे पूरी रकम लेकर आना। सुनार मार्केट में चले जाते हैं, जोरी के पास चले जाते हैं। जब उन्होंने देखते ही कहा कि कहाँ से तुमने लाया, कि जोरी का तो नहीं लाया। एकदम वो भड़क जाते हैं, वो उस परेशान से हो जाते हैं कि ये कहाँ से तुमको मिला। उन्होंने कहा कि हमारे फला उस्ताद साहब का है, और उस्ताद साहब ने बात कही है कि इसकी पूरी रकम चाहिए है। उसने कहा कि इसकी रकम हम अदा नहीं कर सकते, दूसरे के पास चले जाएं। एक के पास, दूसरे ने कहा, उसने भी बात कही कि इसकी पूरी रकम हम अदा नहीं कर सकते, तो आगे वाले से पता कर लीजिए। उसके पास चले गए, पूरी सुनार मार्केट में घूमते रहे, क्या इसकी पूरी रकम नहीं अदा हो सकती। उन्होंने इशारा बताया कि फला जगह थोड़ा सा अंदर चले जाए, भाई बहुत बड़ा जोरी रहता है, बहुत बड़ा सुनार है वहाँ, हो सकता है वो खरीद ले और इसकी पूरी रकम अदा कर दे। अब ये उसके पास चले जाते हैं, वो भी ये कहता है कि इसकी पूरी रकम अदा नहीं कर सकता मैं, एक बहुत बड़ी रकम मैं आपको देता हूँ, वो लेकर चले जाओ, और बाकी रकम जो है कुछ दिनों के बाद आकर आप ले जाना। अब वही चीज़, वही एक पत्थर का टुकड़ा जो सब्जी मार्केट में 4 किलो सब्जी देने के लिए कोई तैयार नहीं था, अब वही पत्थर जब सुनार मार्केट में चला जाता है, बड़ा सा बड़ा जोरी जो है उसको खरीदने से कासिर है। अब उसने देखा भाई ये बहुत कीमती हीरा है, उसके सामने सोना क्या चीज है, बहुत कीमती हीरा है। तो बात यही है कि अल्लाह ने जो इल्म दिया है, जो दीन हमें दिया है, हमें इसका पता ही नहीं है। वही तो मिसाल है कि एक हीरा लेकर पूरी सब्जी मार्केट में 2 तालिब इल्म घूम रहे हैं, लेकिन उसको कोई 4 किलो सब्जी देने के लिए तैयार नहीं है। और वही हीरा जब कहीं मार्केट में पहुंच जाता है, जो उसको परखने वाले हैं, जो उसको जांचने वाले हैं, जब वहां पहुंच जाते हैं, उसकी कीमत अदा करने से वो कासिर। मेरे मोहतरम, उस्ताद के पास वापस चले जाते हैं खाली हाथ ही। क्या हुआ? कहा हजरत हमने पूरी सुनार मार्केट में घूमे, लेकिन वहाँ उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा जोरी रहता है, बहुत बड़ा सुनार है, वो इसकी पूरी रकम अदा कर देगा, लिहाजा हम उसके पास भी गए, लेकिन वो भी कासिर है, उसने कहा कि इसकी पूरी रकम अदा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा यही मिसाल है इस इल्म दीन की
پہلے تم لوگ موچی کے پاس چلے گئے، آپ نے کہا میں مسئلہ بتا دیں گے، لیکن اس نے کہا کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہی آپ ہیرا لے کر آپ سبزی مارکیٹ میں چلے گئے، کسی نے اس کو 4 کلو سبزی کے لیے قبول نہیں کیا، وہی ہیرا جب سودار مارکیٹ میں آپ چلے گئے تو بڑا سا بڑا جوہری بھی اس کی قیمت ادا کرنے سے کافی ہے۔ میرے محترم، جو دین، جو شریعت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے نا، بہت قیمتی، بہت قیمتی ہے۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ جس کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزری، اللہ نے اس کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کیا اور اللہ نے اس کو آخرت کے اندر بھی کامیاب کیا۔ کامیابی کا دار و مدار ہے انسان کی کامیابی کے اوپر کہ انسان جب شریعت کی پیروی کرے گا، احکام خداوندی کی پیروی کرے گا، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ منمانی زندگی گزارے گا، خرافات میں اس کی زندگی گزرے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہر زندگی گزرے گی، تو میرے محترم خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ چاہے وہ عربی ہو، عجمی ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، کارا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کیسا بھی ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ خسارے میں، نقصان میں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ایمان لے آیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا یہ کامیاب ہو گیا، لیکن فرمایا ایمان لے آیا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اعمال صالح کی۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لے آیا اور کامیابی کا دار و مدار ہے اعمال صالح کو۔ تو ہماری اس کو اگر یہ کامیابی کے راستے پر چلے گا، صحیح راستے کو اپنائے گا، تو میرا مطلب ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے ایک مثال دے دی، کتاب کی مثال دی، ایک ہیرے کی مثال دے دی کہ اس ٹائم ہم جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، اس کا مقام کیا ہے، کتنا قیمتی دین اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، لیکن میرے محترم غفلت کے اندر، لاپرواہی کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ میرے محترم، لاپرواہی، غفلت کو چھوڑیے، شریعت کی پیروی کیجیے، احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزاریے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ضرور دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، اللہ آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کے رسول نے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارا توفیق آٹومیٹکلی